اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ آپ کا بدترین دشمن، سخت ترین دشمن بھی آپ کے پیروں میں بیٹھ کر گڑ گڑا کر معافی مانگے گا۔ رات کو سونے سے پہلے سورہ کوثر کو اس طریقے سے پڑھ لیں، آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا ہو جائے گی، دشمن مخالف بھی دوست بننا شروع ہو جائیں گے اور ترقی کرتے چلے جائیں گے، کامیابیاں حاصل کرتے چلے جائیں گے۔ ایسا مجرا وظیفہ ہے سورہ کوثر کا۔ اس عمل کو رات کو سونے سے پہلے کر کے دیکھیں، آزما کر دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تعداد درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ آج کا عمل، آج کا وظیفہ ہر کام میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، ہر کام میں آسانی پیدا کرنے کے لیے، مشکلات سے نکلنے کے لیے، اور ایسا عمل ہے، ایسا قرآنی وظیفہ ہے کہ یقین کریں بدترین دشمن بھی آپ کے پیروں میں گر جائے گا۔ ایسا مجرب وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، صرف ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھیں رات کو سونے سے پہلے۔ یہ قرآن کریم کی کون سی سورہ مبارکہ ہے، کس طریقے سے پڑھنی ہے، ٹائم کیا ہے، تعداد کیا ہے، اس چیز کو غور سے سنیں سمجھیں اور اس کے بعد اس عمل کو کریں۔ رابطے کا ٹائم اور نمبر ویڈیو کے آخر میں بتایا جاتا ہے، آپ تفصیل سے سن لیا کریں، وظیفے کو بھی سن لیا کریں اور رابطے کا طریقہ بھی سن لیا کریں۔ جو وظیفہ بھی بتانے جا رہا ہوں اس کو بھی غور سے سنیں۔ یہ عمل بہت ہی مجرب ہے، آپ کے بہت کام آنے والا ہے۔ اگر آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میرے کام میں آسانیاں پیدا ہو جائیں، مشکلات نہ آئیں، بندشیں ختم ہو جائیں، رکاوٹیں دور ہو جائیں اور میرے مخالفین، میرے دشمن میری عزت کریں، آپ مخالفین میں عزت چاہتے ہیں، مخالفین سے نجات چاہتے ہیں، دشمنوں سے خلاصی پانا چاہتے ہیں اور کامیابیاں چاہتے ہیں، آسانیاں چاہتے ہیں، تو رات کو سونے سے پہلے آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے، اس چیز کو غور سے سنیں۔ جس وقت آپ نماز عشاء پڑھ لیں، عشاء کی نماز سے فارغ ہو جائیں، اسی جگہ پر بیٹھ جائیں، یا پھر آپ اس جگہ پر نہیں، یعنی مسجد میں نماز پڑھی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ جائیں اپنے بچھونے پر، سونے والی جگہ پر، چارپائی پر، بیڈ پر، جس جگہ پہ آپ نے سونا ہے اس جگہ پر بیٹھ جائیں۔ بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ جس وقت آپ سورہ کوثر پڑھیں گے، شروع میں آپ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے پڑھنے کے بعد آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ جس وقت آپ پہنچیں گے هُوَ الْأَبْتَرُ پر، اپنے مخالف کا، اپنے دشمن کا تصور اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ ان کلمات کو ذرا زور دے کر پڑھیں گے اور سورہ کوثر کو اس طریقے سے مکمل کریں گے۔ آپ نے سورہ کوثر کو اسی طریقے کے ساتھ 360 مرتبہ پڑھنا ہے رات کو سونے سے پہلے۔ اس کے سب سے بڑا فائدہ جو ہوگا، آپ مخالفین سے نجات پائیں گے، دشمن قدموں میں آ جائے گا، دشمن سے نجات مل جائے گی اور بدترین دشمن بھی دوست بن جائے گا۔ اس کے بعد اس کا دوسرا فائدہ جو ہے وہ آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا ہو جائے گی، آنے والی رکاوٹیں، آنے والی بندشیں ختم ہو جائیں گی، مشکلات سے نکل آئیں گے، مصیبتوں سے نکل آئیں گے۔ جس طریقے کے ساتھ میں نے بتایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ جس وقت آپ هُوَ الْأَبْتَرُ پر پہنچیں گے، تھوڑا سا زور دیں گے اور ذہن میں تصور رکھیں گے اپنے مخالف کا، اپنے دشمن کا، آپ کے کام میں آنے والی رکاوٹوں کا، اپنے معاملات کا تصور اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے تھوڑا سا زور دے کے ان کلمات کو پڑھیں گے، اس لفظ کو پڑھیں گے هُوَ الْأَبْتَرُ کو، اور آپ سورہ کوثر کو مکمل کر دیں گے۔ شروع میں ایک بار بسم اللہ پڑھ لیں کافی ہے، اس کے بعد سورہ کوثر کو پڑھتے جائیں۔ تعداد بتا دی ہے، اول آخر درود ابراہیمی کی تعداد بتا دی ہے اور ٹائم بھی بتا دی ہے۔ اس عمل کو کریں اور سو جائیں۔ چند دن کے عمل سے ایسے معجزات ہوں گے کہ آپ کے مخالفین، بدترین دشمن بھی دوست بننا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا کرنا شروع کر دے گا اور اس کے بعد ہر رکاوٹ بندش جو آپ کے کام میں آ رہی ہے، اور جو بھی کام شروع کرتے ہیں کوئی رکاوٹ اڑے آ جاتی ہے، کوئی بندش ہے، وہ بے ختم، آسانیاں ہی آسانیاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی۔ میں وظیفے کو بڑے طریقے کے ساتھ آسانی والے الفاظ میں، آسان الفاظ میں اور آسان طریقے سے بتاتا ہوں۔
बड़ी हैरत होती है कि जो वजीफा बता दिया जाता है, इसके बावजूद उसी वजीफे के लिए कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे होते हैं कि कल जो आपने फलां वजीफा बताया था दोबारा बता दें। अभी जो बताया वो क्या है, वजीफा ही तो है, आसान अल्फाज में समझाए, इसके बावजूद मैसेज करना समझ से बालातर है। दूसरी चीज, राब्ते का टाइम तरीका बताया जाता है, उस चीज को भी फॉलो नहीं करते। सारा दिन कॉल्स मैसेज मसरूफियात होती हैं भाई, बार बार रिक्वेस्ट की जाती है, समझाया जाता है कि रात 8 से 10 बजे तक अपना मामला मैसेज कर दें, व्हाट्सएप पर वॉइस कर दें। मेरे व्हाट्सएप नंबर 0300735198 पर नंबर वाइज जवाब दिया जाएगा। बार बार कॉल मैसेज करने से गुरेज किया करें। मसरूफियात की वजह से कॉल अटेंड नहीं की जाती, मैसेज का जवाब नहीं दिया जा सकता तो इतराज करते हैं कि नंबर क्यों दिया है। भाई नंबर दिया तो राब्ते का टाइम और तरीका भी बताया। जो सूरह कौसर का अमल, जो वजीफा मैंने अभी आपको बताया, इस अमल की भी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। इजाज़त आम है, आप ये अमल, ये वजीफा कर सकते हैं अपने मसाइल के हल के लिए, अपने मामलात में आसानी पैदा करने के लिए, दुश्मन मुखालिफिन से निजात के लिए इस अमल को कर सकते हैं। इजाज़त आम है, जिस तरीके से बताया है उस तरीके को फॉलो करते हुए आप ये वजीफा कर सकते हैं।